مومنو تم کو مبارک ہو ماہ رمضان، ہو ماہ رمضان، رحمتوں کا برکتوں کا یہ ماہ رمضان، یہ ماہ رمضان۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں راؤ اسد علی اسد۔ آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات FM 100 پاکستان سے۔ رمضان 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 میری بخشش کا سامان، یہ ماہ رمضان۔ السلام علیکم، میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ۔ یہ ماہ رمضان، اپنے تمام ہی سننے والوں کو FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج اس ماہ مبارک کی چوتھی اسٹار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام آپ کی عبادات کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اس کے اس ماہ مبارک کو عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ FM 100 پاکستان سے آپ یہ ٹرانسمیشن آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ میرے ساتھ سنتے ہیں، اذان عصر سے اور اذان عشاء تک، اور اذان عصر سے کچھ ہمارے دوست کہنے لگے یار اذان عصر سے تم ہوتے تو نہیں ہو، تو جناب مجھ سے پہلے یہاں پر کچھ کمرشل ہوتے ہیں، آپ کو مطلب بریک کمرشل کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ سلسلہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہ اگر کمرشل نہیں ہوں گے تو پھر سب کچھ آگے کہانی کیسے چلے گی، تو یہ بھی بڑی ضروری ہے، اور اسی وجہ سے کمرشل بریک کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد جیسے بریک ختم ہوتی ہے فقرات ہے تو پھر میں موجود ہوتا ہوں آپ سب کے ساتھ۔ بات ہم اس سے پہلے بھی آپ لوگ کہ اپنے گزشتہ پروگراموں میں کر رہے تھے کہ ہم اپنے میں بابرکت خوبصورت لمحات کو کیسے ہم گزارتے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں ہمارے یہ لمحات۔ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، دن کی ابتدا بھی ہو گئی، اپنے کام کاج میں بھی مشغول ہو گئے، اب اس کے بعد ہماری جو معاملات ہیں روزمرہ کے معاملات، ان معاملات کو ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں روزے کی صورت میں، روزہ ہوتے ہوئے۔ عام دنوں میں ویسے عام طور پہ پتہ ہے کہ عام دنوں میں ہوتا ہے، اور اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ موبائل فون جب سے آیا ہمارے پاس، اس نے ہمارے معاملات کو ذرا الگ ہی کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ موبائل فون پہلے فون گھر پہ ہوتا تھا یا آفس میں ہوتا تھا تو لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے، لازم بات ہے اگر گھر کا نمبر کسی نے ملایا تو بندہ بات کر رہا ہے تو اس سے مطلب گھر پہ موجود ہے، اور اگر کسی نے آفس میں ڈائل کیا ہے بات کرنی تو وہ آفس میں موجود ہے، جب بات ہوئی بندے سے تو کنفرم ہوتا تھا کہ وہ گھر پہ ہے یا آفس میں جہاں بھی ہے۔ موبائل فون نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، یہ کنفرمیشن ختم کر دی ہے، اس لیے کہ ہمارے معاملات میں موبائل فون نے کچھ کہانی کو بڑا خراب بھی کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ فون ہمارے پاس ہے اور ہم نے کسی کا فون آیا، اب مجھے اس سے بات نہیں کرنی یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے تو کہتی ہے یار میں ابھی گھر پہ نہیں ہوں،
یا میں گھر سے باہر ہوں، یا میں گھر پر ہوں بھی، یا میں آفس پر ہوں بھی. اب لازمی موبائل فون ہے، وہ اس بات کی تو کنفرمیشن ہے ہی نہیں کہ بندہ گھر پر ہے یا کہاں پر ہے، سوائے اس صورت میں کہ جب جی پی ایس جو ہے وہ ایکٹیو آپ کے پاس ہو اور آپ اس سے پتہ چلا لیں کہ بندہ کہاں پر ہے. مطلب کنفرمیشن تو کہیں نہ کہیں نکل ہی آتی، کرنے والا ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر اس کے علاوہ ہمارے معاملہ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں جھوٹ کا جو عنصر ہے وہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ہم کہیں ہوتے ہیں اور کہیں کا بول دیتے ہیں، کسی سے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر لی، نہیں کرنی ہے تو بول دیا اچھا سوری یار میں اصل میں گھر سے باہر تھا، یا میں گھر پر موجود تھا، یا میں آفس میں تھا، یا میں کہیں اور تھا، یا میں کسی تقریب میں تھا، یا کہیں تھا. اب وہ کنفرم تو کسی کو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہاں تھے، آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ماننا پڑتا ہے. پہلے جو یہ سلسلہ تھا وہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اس موبائل فون کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہماری زندگی کی جو ہے وہ ذرا گڑبڑ ہو گئے ان کی وجہ سے، اور یہی زندگی کو اور ہماری دشوار بھی کرتا جا رہا ہے. سہولتیں بہت ساری ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارا پازیٹیو بھی استعمال اس میں بہت زیادہ ہے، ہم کرتے ہیں پازیٹیولی، مگر نیگیٹو جو اس کا یوز ہے وہ پازیٹیو سے کہیں زیادہ اس سے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی جا رہی ہیں. ایک بریک ہم لیتے، بریک کا وقت ہو چکا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے. آپ نے جانا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ موجود انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے افطار بریک کا جو وقت ہے وہ 6:30 بجے ہے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. پاکستان، یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. Like us on facebook.com/fm247 365. ماہ رحیم، ماہ کریم، ماہ فرقان، ماہ رحمان، ماہ رمضان اے مہربان، ماہ رمضان ہے مہربان. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. میں ہوں نعت خواں محمد شاہد قادری اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. ماہ رمضان اپنے تمام ہی سننے والوں کو ایک بار پھر FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. عامر بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی، آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اور ہم سب کی طرف سے رمضان کریم اور آج کی افطار بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے عامر بٹ، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بھی. خوش رہیں، سلامت رہیں. اور جناب اس کے بعد پھر ہمیں جوائن کیا کھوکر جی، کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے الحمدللہ. اس کے بعد جناب ہمیں جوائن کیا محبوب بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. بڑے پیارے سے دوست تھے ہمارے، بہت ہی نائس پرسن تھے ہمارے. کیا یوں کہنا چاہیے کہ نعت خوانی کی فیلڈ کے بے تاج بادشاہ تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بس مغفرت کرے. آج ہمارے درمیان موجود نہیں، تو یقیناً ان کے بیٹے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ گریٹ، اور اجمل خان شعبی آپ کا پروگرام بیسٹ چل رہا ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. اور یہی الفاظ محبوب بھائی کے ہوتے تھے میرے پروگرام کے لیے. اور میری جانب سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ. اور عظیم افضل نے ہمیں جوائن کیا،
کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی عظیم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, بہت شکریہ. اور 5واں روزہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو. اور جناب وقت جو ہے وہ 5:53 ہو چکے ہیں. کرتا ہے خدا جب شہید. السلام علیکم, میں ہوں شکیل مدنی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. سرکار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں. اور آج یقیناً جو ہے 5ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہیں. اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان ثنا خان افطار کے بعد 7 بجے سے اور 8 بجے تک کا ہمارا ٹائم ہے کہ جس میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب اشفاق احمد قادری صاحب, جو انشاءاللہ افطار کے بعد 7 بجے سے ہمیں جوائن کریں گے. اور محبوب بھائی کا جی کہتے ہیں میں چھوٹا بیٹا ہوں, محمد فہد محبوب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش رہو, سلامت رہو بیٹا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں میری. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے لیے اور آپ کی تمام فیملی کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں. اور آپ کے پاپا واقعی محبت والے انسان تھے فہد, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی منہ کی بات نہیں ہے. بہت محبت کرنے والے انسان تھے ماشاءاللہ. اور ایک دو بار تو وہ میری ٹرانسمیشن میں رات کو ہماری جب چلی ہے ہماری لیٹ نائٹ ٹرانسمیشن میں, وہ یہاں میرے اسٹوڈیو میں میرے پاس بھی آئے. وہ میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں, پروگرام کرتے میرے سامنے بیٹھے تھے. ان کی مسکراہٹیں اور یہ تصویر بھی واقعی وہی مسکراہٹ والی تصویر, ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی رہتی تھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ان کی مغفرت کرے اور آپ سب کو صبر دے. اور یقیناً یہ خلا ایسا ہے کہ کبھی پورا نہیں ہوتا, مگر کہتے کہ نظام قدرت ہے, کس نے رکنا ہے, سب نے جانا ہے, کوئی آگے کوئی پیچھے, جانا سب نے بھارت. اور اس کے بعد ہمیں جوائن کیا آفاق خان سلطان پوری نے. السلام علیکم شوبی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ تمام ہی سننے والوں کو میرا سلام اور رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی. اور جناب بات ہم کر رہے تھے کہ موبائل فون نے ہمارے جو معاملات کو یہاں تک مطلب سمیٹا تو ہے, مگر ہمیں ہمارے معاملات میں, ہماری گفتگو میں اس نے جھوٹ کو زیادہ شامل کر دیا ہے. اب ہم وہی بات ہے کہ جس سے ملنا ہے تو ٹھیک ہے, بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بات کرنی تو کچھ بھی کہہ دیا, کچھ بھی ہو گیا. پہلے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ پہلے یہ فون یہ تمام چیزیں تھیں نہیں. کس کو پتا تھا آج سے اگر کہتے ہیں کہ 20-25 سال پہلے جائیں 90s میں اگر ہم ہوں یا اس سے پہلے ہو, تو اب سوچیں تو اس وقت کہاں یہ بات ذہن میں تھی کہ کبھی ایسا بھی ہوگا, کوئی چیز ایسی بھی آئے گی کہ جس سے یہ سلسلہ ہوگا, ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں سے رابطے میں ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یقیناً جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ اس وقت اب وقت کے ساتھ ساتھ جب سامنے آئی ہیں یہ, تو یہ پھر چیزیں سامنے آئی ہیں, تو یہ چیزیں فائدہ مند تو ہمارے لیے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی بنتی جا رہی ہیں. اس میں فیس بک بھی ہے, سوشل میڈیا ہمارے لیے خاص طور پہ آپ کو بتا کہ سوشل میڈیا جب اچھی سامنے آئی ہے تو سوشل میڈیا کا پازیٹیولی یوز تو بہت کم ہے. پازیٹیولی کہتے ہیں استعمال ہم بہت ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے, مگر جتنا نیگیٹو اس کا استعمال ہو رہا ہے, اور یہ یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ خرابی کا باعث بھی ہے. اب موبائل کسی کے پاس ہاتھ میں ہو اور اس پہ نیٹ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اب تو چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ بھی, اس کو بھی اگر موبائل دیں تو وہ نیٹ کے بغیر وہ بھی واپس کر دے گا, کہے گا اپنے پاس رکھ لیں, میں کیا کروں اس کو. صرف چھوٹے موبائل جن میں سے بات فون سننا اور کرنے کی بات ہو, ایسے آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس ایسا موبائل ہوگا, ورنہ سب کے پاس وہ موبائل ہوگا جس میں نیٹ لازمی ہوگا. شاکر علی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے, اور بہت شکریہ شاکر علی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں, خوب انجوائے کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ سے ملاقات ہماری رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. رمضان مبارک میں تو آپ کہتے ہیں پنڈی تے پشاور لنگا جاندہ وہ کراچی دور تے نہیں سونے, تو اسی لیے آپ ادھر ادھر گھومتے رہیں گے, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے آپ سے. اور
پھر کبھی آپ کو انشاءاللہ اپنی نائٹ ٹرانسمیشن میں پروگرام میں بلائیں گے، آپ سے بیٹھ کے ذرا گپ شپ بھی کریں گے، کام کی باتیں بھی کریں گے کچھ، ہے نا؟ کیا خیال آپ کا؟ تو بہرحال ابھی سلسلہ جو ہے وہ بات میں یہی کر رہا تھا کہ ہم ابھی اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے یہ چیزیں فائدے مند تو ہیں، مگر فائدے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہم اس کی طرف کبھی ہم دھیان نہیں دیتے. ہم کبھی بھی ہم بچوں کو، کوئی بچہ آپ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ روتا ہے کچھ ہو تو اس کو فوراً موبائل دیتے، نہیں بیٹا یہ لو موبائل، اس کے ہاتھ میں دیتی جاؤ گیم کھیلو. اب وہ بچہ بیٹھ کے نیٹ آن ہے، اس پہ اپنی اسکرولنگ کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے. تو تمام اچھی بری چیزیں، کیونکہ اس میں کوئی بینڈ ہو نہیں سکتا، آپ کسی طرح باؤنڈیشن کر نہیں سکتے، کوئی لاک نہیں کر سکتے. کیا لاک کریں گے؟ موبائل اسکرین لاک ہو سکتی ہے، ایپ اگر کوئی لاک کریں گے تو کر لیں گے. اب فیس بک یہ تمام چیزیں آپ کے کیا کیا لاک کریں گے؟ تو یہ تمام چیزیں لاک ہو نہیں سکتی، اور اسی لیے شاید ہمارے یہاں کچھ ہمارا جو معاملات ہمارے معاشرے کے وہ بھی ذرا دن بہ دن اسی لیے بگڑتے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اب وہ چیز، وہ ادب، وہ احترام ہمارے بچوں میں رہا ہی نہیں کہ جو احترام پہلے ہوتا تھا ہمارے دور میں، بچپن میں. آج سے کچھ ابھی 25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو وہ چیزیں نہیں تھیں جو اب ہو رہی ہیں. تو ابھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یقیناً ہماری نقصان دہ بھی بنتی جا رہی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ابھی اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور یقیناً یہ بھی اور زیادہ نقصان ہمیں ابھی دیں گی. مگر جب تک کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ابھی سے ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ کچھ اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کریں. ان کے ہاتھوں سے چیز لے نہیں سکتے، مگر ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا چیز ہمارے لیے خراب ہے، کس چیز سے ہمیں بچنا ہے، کس چیز کو ہمیں یوز کرنا ہے یا اس کو فالو کرنا ہے. یہ بتانا بڑا ضروری ہے. اور ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. آپ جانا کہیں نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتی ہے آپ سے بریک کے بعد. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. میں ہوں الحاج خورشید احمد. آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. میرے جستجو مدینہ. جی ہاں جناب، بریک کے بعد خوش آمدید اپنے تمام ہی سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور جناب ہمیں جوان کے حافظ محمد عظیم رحمانی بڑے سے ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ کی دعاؤں سے، بس آپ سب کی دعائیں ہیں تو میں بالکل خیریت سے ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو بھی سلام عرض ہے. چلیے آپ کا سلام ضرور تمام سننے والے دیکھنے والوں تک پہنچا دیا گیا. عظیم رحمانی صاحب، حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت سی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں السلام علیکم، سلامت رہیں ہمیشہ، بیوٹیفل شو، رمضان مبارک. جزاک اللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. بس آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور. اور آپ کو خوش آمدید اپنے اس رمضان کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. اور اس کے بعد جناب پھر عظیم رحمانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ سچ کہا محبوب بھائی ایک بہترین رہنما تھے، اور مولا درجات بلند فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. اور ریاض الدین فصیح صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور جوائن کیا کہتا ہے السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے بھائی جی؟ اللہ کا شکر جی، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں ریاض الدین فصیح بھائی؟ آپ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں زبردست شو ہے اجمل بھائی. تھینک یو بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ. آپ کو پسند آ گیا؟ بس محنت وصول ہماری، بس اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو محنت ہم کر رہے ہیں، جو پروگرام کا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. بس اور بات کہتے ہیں کہ سمجھنے اور سمجھانے کی نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی. پروگرام جو ہے وہ سمجھانے کا نہیں بلکہ سمجھنے کا پروگرام ہے. ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو بات ہم سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو ان باتوں کو بس ہم ایک دوسرے سے کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی کوشش میں بھی اپنے پروگرام میں کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، سب کو بتائیں، مگر پھر بھی ہم آپس میں ڈسکس کر کے ان باتوں کو ایک دوسرے کو سمجھانے کی، ایک دوسرے کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور باقی کوئی یہ نہیں کہ جی میں بیٹھ کے یہاں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا آپ مجھے سمجھا رہے ہوں گے، کوئی نہیں سمجھاتا کسی کو، سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. بس ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کچھ یاد دہانی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے.
تو بہرحال جی آپ سب کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج یہ 5ویں افطار ٹرانسمیشن ہے اور انشاءاللہ سلسلہ یہ آخری افطار تک رہے گا. آج ہمارے ساتھ افطار کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خواں جو ہے وہ جناب ہوں گے جناب اشفاق احمد قادری صاحب. جو اشفاق قادری ماشاءاللہ بڑے اچھے ثنا خواں ہیں, بہت سریلے ثنا خواں ہیں اور اکثر آپ ان کے کلام سنتے بھی ہیں اور اکثر ہماری محافل میں وہ آتے بھی ہیں. اور آج بھی انشاءاللہ افطار کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے 8 بجے تک. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ کل رات کو کل افطار کے بعد 7 بجے سے 8 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ندیم پنجتنی صاحب, بڑے سینئر ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی کل ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور کل 7 سے 8 بجے تک انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس سے بہت سارے اچھی آوازیں اور اچھی ثنا خواں میل فیمیل جو کہ آتے رہیں گے انشاءاللہ, پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے اور یہ محفل یہ پروگرام اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم پاکستان. السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ بالکل ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے, موبائل کے حوالے سے. اب یہ موبائل جو ہے وہ کیونکہ میں نے بتایا کہ بات اب یہ ضرورت ہمارا بن چکا ہے. اب اس کے بغیر کا چھوٹا ہو یا بڑا ہم اپنے بچوں کو موبائل لازمی ہمیں دینا, حالات کے حساب سے ہمیں دینا بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ بچے یا بچیاں اگر اسکول یا کالج جا رہے ہوں اور رابطے کے لیے اب ایک چیز ایسی ضروری ہو گئی ہے کہ اب اس کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں. مگر اس کے استعمال کے لیے, اس کے استعمال پر یا اس میں وہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں, یوز ہو رہی ہیں, ان کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ اب اگر دیکھا جائے تو آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے نا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, آپ اگر جتنے بھی زیادہ سمجھدار ہیں آپ کسی ایپ کو لاک بھی کر دیں گے, ماشاءاللہ بچے اتنے سمجھدار ہیں ہمارے آج کل کے کہ وہ اس ایپ کو آپ کے بتانے سے پہلے ہی, آپ کے کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ اس ایپ کو انلاک کر لیں گے. تو یہ سلسلہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز لاک کریں. ہاں بس یہ کہ بالکل ایک دوستانہ ماحول میں اگر بچوں سے آپ کا ماحول ایک اچھا ماحول ہے, ایک دوستانہ رویہ آپ کا ہے گھر میں, فیملی میں, تو آپ انہیں بیٹھ کر یہ چیزیں سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز, ہمیں کیا استعمال کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں موبائل کا استعمال کہاں تک ہمارے لیے اور کتنا استعمال ہمارے لیے بہتر ہے اور کتنی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس یہ سمجھا سکتے ہیں ایک دوستانہ ماحول میں. کیونکہ اس سے زیادہ بات اگر آتی ہے تو پھر آج کل کی جنریشن جو ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ وہ بڑی سر جھکا کے بات سنیں گی. وہ اب تو آج کی جو جنریشن ہماری, آج کے جو بچے ہمارے ہیں, وہ تو ان کے پاس آپ کے سوال سے پہلے آپ ان کے پاس جواب موجود ہوتا ہے. ہمیں جوائن کیا محمد عظیم مصطفی نے, اور مصطفی نے جناب, اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی, ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. محمد اعظم صاحب انشاءاللہ جلدی میں آپ کو ضرور بلاؤں گا, اور آپ کا جو ہے وہ کچھ کلام میرے پاس پہنچ چکا ہے تو میں انشاءاللہ جلدی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کب آنا ہے. مگر ٹائم آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پروگرام کی جو ٹائمنگ ہے وہ افطار کے بعد 7 بجے سے 8 بجے تک ہے. جی ہاں, افطار کے بعد ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ افطار کے بعد 7 بجے سے 8 بجے کا ٹائم ہے ہمارے دوسرا سیگمنٹ جس میں ہمارے مہمان آتے ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. تو انشاءاللہ جلدی میں آپ کو بتاؤں گا, تو آپ پہ ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ سے ملاقات رہے گی. اور کوشش تو ہماری یہی ہے, FM 100 پاکستان پر بہت ساری ایسی آوازیں ہیں کہ جو اس فیلڈ میں آئی ہیں تو وہ ان کا سفر شروع FM 100 پاکستان سے ہوا. بہت ساری ایسی بڑی آوازیں ہیں کہ جو اس فیلڈ میں اب آج وہ بہت بڑے بڑے نام ماشاءاللہ, مگر ان کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا FM 100 پاکستان سے. ثنا خانی کا سفر یہاں سے شروع ہوا. تو انشاءاللہ, اور آج بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ اچھی آوازیں اچھے لوگوں کو یہاں سے متعارف کرایا جائے. بالکل انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے کہ ہم
کچھ نئے لوگوں کو بھی انٹروڈیوس کرائیں، یہاں سے متعارف کرائیں، اور اسی لیے تھوڑا سا انٹرو جو آپ سے کچھ ہمارے سناخواں جو بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً اپنی خوبصورتی آواز میں کچھ کلام ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اور جی ہاں بالکل، اگر آپ باقاعدہ ثنا خوانی کرتے ہیں تو میل یا فیمیل، اگر آپ باقاعدہ ثنا خوانی کرتے ہیں تو آپ اپنی آواز میں 3-4 کلام الگ الگ نعتیں بغیر کسی ایک سمپل ریکارڈنگ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ فیس بک پر جی ہاں میسنجر پہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے نام، اپنے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی ہم جیسی وہ اگر ہمارے معیار کے مطابق ہوتا ہے آپ کی آواز، آپ کا پروگرام، آپ کی جو آڈیشن جو ہے، تو انشاءاللہ پھر کوشش ہماری ہوگی کہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلائیں، اور پھر یہ سلسلہ جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے سناخواں ہیں جو پہلی بار آئے اور اب ماشاءاللہ وہ ریگولر ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں، آپ انہیں سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہماری ہے کہ بس آپ جو ہے وہ اچھا اگر پڑھتے ہیں تو ضرور بالکل آ سکتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ضرور نہیں ہے کہ آپ ایف ایم پاکستان پر آپ نہیں آ سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل آ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا، ہمارا سب کا فیملی اسٹیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی ایک اور بریک کا وقت ہے، ایک اور بریک لیں گے، اور اس بریک کے بعد پھر دوبارہ ملیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ پھر سلسلہ رہے گا آگے تک۔ ہے خدا جب شہ السلام علیکم، میں ہوں شکیل مدنی